علی اکبر بھی چونکہ رسول کی نسل سے تھے تو رسول جیسے ہیں، تو اس میں کیا بہت زیادہ فضیلت ہے؟ فضیلت تو ہے، لیکن یہ فضیلت علی اکبر نے حاصل نہیں کی ہے بلکہ خدا نے عطا کی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو 20 جمادی الثانی ہم نے اشارہ کیا تھا، کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی محنت سے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو علی اکبر کو نعمت ملی کہ وہ ہو اپنے نانا رسول اسلام جیسے ہیں، یہ نعمت اللہ نے چاہا تو عطا کر دی، اس میں علی اکبر علیہ السلام کا کوئی رول نہیں ہے۔ خلقاً یعنی ہر نانا نواسے کے مشابہ ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو جناب علی اکبر کو رسول کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا۔ اشبہ الناس خلقاً، رسول کی طرح تھے۔ اور تیسری چیز منطقاً، بات کرنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ بھی کسی حد تک اللہ عطا کرتا ہے۔ میں لاکھ میں چاہوں، مثال کے طور پر میں چاہوں کہ میں آپ کی طرح گفتگو کروں، نہیں کر سکتا۔ یہ میرا لہجہ ہے، میں اپنے لہجے ہی میں بات کر سکتا ہوں، آپ اپنے لہجے ہی میں بات کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو اس طرح سے خلق کیا کہ وہ بات کرتے ہیں تو ہو بہو رسول کی یاد دلاتے ہیں، تو اس میں بھی جناب علی اکبر کا کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ علی اکبر نے رسول خدا کو نہیں دیکھا تھا کہ ان کو دیکھ کے فالو کیا ہو، اور نہ ہی اس زمانے میں کوئی ریکارڈرز تھے کہ امام حسین نے سنایا ہو کہ اس طرح سے گفتگو کرے، نہیں، یہ اللہ نے نعمت عطا کی تھی۔ خلقاً ہونا بھی نعمت ہے، منطقاً ہونا بھی نعمت ہے، لیکن یہ نعمتیں انہوں نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کی، بلکہ اللہ نے چاہا تو یہ دو نعمتیں حسین کے گھر اتار دی۔ لیکن درمیان والی صفت اشبہ الناس سے خلقاً خلقاً، اخلاق میں بھی رسول جیسے تھے، یہ اللہ نے عطا نہیں کیا تھا، بلکہ علی اکبر نے 18 سال کی مختصر زندگی میں اپنے اخلاق کا اس طرح سے مظاہرہ کیا کہ لوگوں کو رسول کی یاد دلا۔ اب جو بھی علی اکبر کو دیکھتا وہ کہتا ہے یہ تو ہو بہو ان کا اخلاق بھی رسول جیسا اخلاق ہے۔ علی اکبر نے اپنی محنت سے اپنے اخلاق کو اس کمال پر پہنچایا کہ دیکھنے والا یہ کہتا تھا کہ علی اکبر کا اخلاق ہو بہو رسول کا اخلاق ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا آپ سے، یہ جو اخلاق جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنی محنت سے حاصل کیا تھا کہ لوگوں نے ان کو دیکھتے ہی یہ کہا کہ یہ تو ہو بہو رسول جیسے بولتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی راستہ بتایا ہو رسول نے کہ اس کو ہم فالو کریں تو ہمارا اخلاق بھی رسول کا اخلاق ہو جائے؟ چونکہ علی اکبر کا اخلاق رسول کا اخلاق ہے، کیا کوئی ایسا راستہ روایات میں ہمیں ملتا ہے اگر ہم اس پر چلے تو ہمارا اخلاق بھی رسول کا اخلاق بن جائے؟ رسول جیسے نہیں بن سکتا لیکن ان کے قریب جو ہے اخلاق ہو جائے۔ تو ہمیں روایتوں میں ایک روایت ضرور ملتی ہے، رسول نے اپنی زندگی میں یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میرا اخلاق اختیار کرنا دشوار ہے، بلکہ تم چاہو تو میں جو چیزیں بتا رہا ہوں ان چیزوں پر اپنے آپ کو آگے بڑھا کر تم بھی اخلاق میں میرے درجے تک یا اس کے قریب تم بھی پہنچ سکتے ہو۔ رسول اسلام نے کیا کہا تھا؟ الا اخبرکم ایکم اشبہ منی، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے کون میری شباہت رکھتا ہے، مجھ جیسا کون ہے تم میں سے؟ صحابی خوش ہو گئے، کہا کہ یا رسول خدا بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کے جیسا کون ہے ہم میں سے۔ تو رسول اسلام نے کہا اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرے جیسا کون ہے تو رسول نے کہا کہ میں کچھ کوالٹیز بتاتا ہوں، دیکھو اگر یہ کوالٹیز تمہارے اندر ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا اخلاق میرے اخلاق سے ملتا جلتا ہے، اگر یہ کوالٹیز نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ میرا اخلاق جو ہے دوسرا ہے اور تمہارا اخلاق کوئی الگ چیز ہے۔ رسول اسلام نے کہا اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے جیسا اخلاق تمہارا ہو جائے تو رسول نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ احسنکم خلقا، تم میں سے جس کا اخلاق، جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا وہ میری شباہت رکھے گا۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم مجمع میں آتے ہیں تو اخلاق بڑا اچھا بتاتے ہیں کیونکہ لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے، لیکن جب خلوت میں ہوتے ہیں تو تب اللہ اکبر ایسا لگتا ہے کہ یہ دو شخصیات الگ الگ ہیں، وہ کوئی اور تھا یہ کوئی اور ہے۔ رسول اسلام جو یہ کہہ رہے ہیں اگر میری شباہت پیدا کرنا ہے تو اپنے اخلاق کو صحیح کرو، اخلاق معاشرے میں آؤ تبھی تمہارا اخلاق اچھا ہو،
بیوی بچوں کے ساتھ ہو تبھی تمہارا اخلاق اچھا ہو، دوستوں میں ہو تبھی تمہارا اخلاق اچھا ہو۔ رسول اسلام نے المختصر یہ کہا کہ جو چاہتا ہے اس کا اخلاق میرے جیسا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کو صحیح کرے اور لوگوں کے ساتھ جو بات چیت کرتا ہے اس میں احتیاط کرے، وہی چیز بولے جو بولنے لائق ہے۔ روایت میں جو ہے یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کے پاس کسی ایک شخص کو لایا گیا جو کافر تھا اور قبیلے کا بڑا بھی تھا، اور مسلمانوں کو اس نے پہلے پاشت میں نقصان بھی پہنچایا تھا۔ اب اس شخص کو لایا گیا، لانے کے بعد صحابیوں نے لاتے ہی مسجد کے پلر سے رسیوں کے سہارے سے اسے باندھ دیا۔ یہ شخص جو ہے مسجد کے پلرز پر جو ہے لگا ہوا ہے، رسول خدا ہے، پوچھا ہے کون ہے؟ کہا یا رسول خدا یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے ہمیں اذیت دی ہے۔ اگر عام زندگی میں کوئی انسان بھولے سے بھی صحیح ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو انسان اس فراق میں رہتا ہے، بیٹا موقع آنے دو میں تمہیں بتاؤں گا۔ لیکن رسول اسلام ایسے انسان کے سامنے کھڑے ہیں کہ جس نے پوری زندگی رسول کے خلاف گزاری۔ رسول اسلام قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا تجھے مار دیا جائے، کیا کوئی دوسرا راستہ، تو ہی بتا، تو نے جو اتنا جو ہے غلط کام کیا ہے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سامنے والے نے کہا کہ یا محمد اگر آپ مجھے ماریں گے تو میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور الٹا میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ قبول کر لیں تو ہو سکتا ہے۔ رسول اسلام نے پوچھا اچھا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو سامنے والے نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے قبیلے کو یہ پیغام بھیجیں، ان سے کہیں تمہارا آدمی میرے اختیار میں ہے، اگر اتنا پیسہ اتنا اماؤنٹ مجھ تک پہنچاؤ گے تو میں اسے آزاد کر دوں گا۔ اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ پیسہ بھی مل جائے گا، میری جان بھی بچ جائے گی، میں اپنے گھر بھی چلا جاؤں گا۔ رسول اسلام نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو یہ کام پیسے کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ میں دین خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ رسول خدا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اس کی رسی کھول دو اور اسے آزاد کر دو۔ رسول اسلام نے کہا جب وہ آزاد ہے، فوراً وہ شخص رسول کے پیروں پر گرتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ اخلاق ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ جو پتھر کے جواب میں پتھر ہی پھینکا جائے، نہیں، تاریخ میں اور بھی دوسرے داستان ہے، دامن گنجائش میں انشاءاللہ بعد میں آنے والی جو ہے مجالس میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں۔ پہلی چیز رسول نے کہا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا اخلاق میرا اخلاق ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اخلاق کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے بات کرنے کے طریقے کو، اپنی ڈیلنگ کو صحیح کر دو۔ اگر یہ صحیح ہو گیا تو تم سمجھ لو کہ تمہارا اخلاق میرے اخلاق سے ملتا جلتا ہے۔ پھر رسول اسلام نے کہا دوسری چیز، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اخلاق میرے جیسا ہو جائے تو رسول اسلام نے کہا اوفاق عہدہ، وہ شخص میرے اخلاق جیسے اس کا اخلاق ہوگا، جو وعدہ کرے تو وفا کرے۔ صرف حضرت عباس کا نام لے کر وفاداری کا تذکرہ کر کے اٹھ کر چلے جانے سے ہم حضرت عباس کے ساتھ نہیں ہو جائیں گے۔ اگر حضرت عباس کو ہم یہ لقب دے رہے ہیں کہ آپ سب سے بڑے وفادار تھے، آپ سب سے بڑے نہ بنیے، چھوٹے وفادار تو بننے کی کوشش جو ہے کر ہی سکتے ہیں ہم لوگ۔ اگر وعدہ کرو تو کوشش کرو کہ اس وعدے کو پورا کرو۔ تیسری چیز رسول اسلام نے کہا اداکم للامانہ، اگر میرے جیسا اخلاق جو ہے چاہتے ہو کہ ہو جائے، تمہارے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، کوئی امانت لا کے دے تو تم اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ امانت کا مطلب کیا آتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، پوٹلی باندھ کر ہمارے حوالے کر رہا ہے تاکہ اس کے آنے تک ہم سنبھال کے رکھیں، نہیں، یہ ایک طرح کی امانت ہے۔ مثال کے طور پر دو لوگ گفتگو کرتے ہیں، اگر سامنے والا کوئی راز ہمیں بتاتا ہے تو دوسرے انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تیسرے انسان کے پاس جا کر بیان کرے، لیکن معاشرے میں صورتحال یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یہ راز ہے، کسی سے نہ بتانا۔ مثال کے طور پر کسی انسان نے مظاہر بھائی ہیں کوئی اپنا درد مجھے بتا دیا مولانا سمجھ کے کہ جانتے ہو سکتا ہے کہ کوئی حل نکال دیں گے، بجائے اس کے کہ میں ان کے راز کی پردہ داری کروں۔ میرے پاس غلام بھائی آئے، میں نے کہا غلام بھائی آپ کو پتا ہے کہ آج مظاہر بھائی نے کیا کہا، لیکن انہوں نے تاکید کی ہے کسی کو نہ بتانا، کسی کو نہ بتانا۔ دوسرے انسان سے ملا، ان سے کہا میں نے آپ کو پتا ہے کہ بات کیا ہے، مظاہر بھائی نے یہ مجھ سے کہا، آپ کسی سے نہ بتانا۔ یعنی بتانے والا بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بتا کر بھی رازداری کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ مومن کا کلام بھی ہر وہ چیز
جس سے مومن کے جان کو، مال کو، عزت کو خطرہ ہو، اگر ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے تو وہ مومن کی امانت ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے، زبان آپ کی ہے لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے آپ اس کے بارے میں دوسرے کے سامنے بیان کریں. رسول اسلام نے کہا اگر میرے جیسے بننا چاہتے ہو تو آسان ہے، آسان طریقہ اپنا اٹھنا بیٹھنا صحیح کر لو، جو وعدہ کرو اس پہ وفا کرو. تیسری چیز، اگر کوئی امانت آ جائے تو اسے پوری کرو. روایت میں بھی ملتا ہے اور تاریخ میں بھی یہ داستان جو مشہور ہے کہ ایک مرتبہ رسول کسی جنگ میں تھے. جنگ کے دوران کھانے پینے کا سامان زیادہ نہیں تھا. مسلمان پریشان ہو گئے کہ بھوکے پیٹ کیسے جنگ لڑیں گے. اتنے میں ایک شخص کے جس کا کام بکریاں چلانا تھا، اس کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں. وہ رسول سے ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے کہ رسول میں تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہوں، میری ہر چیز آپ کے لیے تیار ہے. مسلمان خوش ہونے لگے، دل میں کہا کہ اس نے ایمان نہیں لایا ہے بلکہ ہمارے کچھ دن کھانے کا انتظام کر دیا، کیونکہ بکریاں تو ساتھ لایا ہے، ایمان لایا ہے تو بکریاں بھی دے گا. تو رسول اسلام نے کہا اچھا یہ بتا، تو جو یہ کہہ رہا ہے ایمان لے آیا ہے، یہ بکریاں کس کی ہے؟ تو اس نے کہا میں صرف مزدور ہوں، کسی دوسرے کی بکریوں کو چلاتا ہوں. رسول نے کہا تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو یہاں پر رکے، پہلے جا کر اس شخص کی بکریوں کو اس کے حوالے کر، پھر اس کے بعد تو آ کر یہاں کلمہ پڑھ. دیکھیں یہ ہوتی ہے امانت. رسول نے کہا جب میرے جیسا اخلاق بنانا ہے تو بالکل آسان ہے، سمپل ہے. 4 چیزیں اب تک میں نے بتائی، 3 چیزوں کو تم اختیار کرو تو انشاءاللہ تمہارا اخلاق بھی میرے جیسا ہوگا. کہ چوتھی چیز رسول نے کہا اگر میرے جیسا بننا ہے، ابرکم بوالدی، وہ شخص میرے جیسا ہوتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ زیادہ نیکی کرتا ہے. دیکھیں والدین خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، جب یہ نعمتیں ہمارے ہاتھ سے چھن جاتی ہیں تب پتا چلتا ہے کہ کیا چیز ہمارے پاس تھی اور کیا چیز ہم نے کھو دی. روایات میں جو بہت زیادہ تاکید کی گئی، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بارہا خداوند عالم نے جب بھی اپنے توحید کا اعلان کرنا چاہا ساتھ میں کہا وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو. انشاءاللہ اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں شاید کہ احسان کا معنی کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. رسول نے کہا 4 چیزیں. 5ویں چیز کہا اگر میرے جیسا بننا ہو تو صرف لوگوں کے ساتھ اچھے نہ رہو، پہلے اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگر رشتہ دار پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، بہن پریشان ہے، چچا پریشان ہے، تو تم کوشش کرو جس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہو اس طرح سے ان کی مدد کرو، تب کہیں جا کر تمہارا اخلاق میرے اخلاق جیسا ہوگا. ایک عالم دین نے بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ رشتہ داری اور یہ گھر ہوتا ہے نا، فیملی ٹری جو ہوتی ہے، انہوں نے مثال دی یہ بھی ایک درخت کی مانند ہے. ہم کیا سوچتے ہیں میرا مسئلہ نہیں ہے، چچا کے بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے، پھوپھی کو تکلیف ہے، بھانجے نے غلط کام کیا تو اس سے میرا کیا لینا دینا. وہ عالم دین کہتے ہیں نہیں، انسان ایسے نہ سوچے. پورا خاندان ایک درخت ہے، اگر کوئی کلہاڑی لے کر ایک ڈالی کو کاٹ رہا ہے تو دوسری ڈالی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کیا، چونکہ وہ بھی اسی کا جز ہے. اگر کوئی آ کر جڑ پر حملہ کر رہا ہے، ڈالیاں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں کیا. اگر جڑ گرے گی تو جو ہے پورے کا پورا پیڑ بھی گر جائے گا. وہ عالم دین کہتے ہیں رشتہ داری بھی ایسے ہی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ فلاں برا ہے میں اچھا ہوں، نہیں، آپ کو سب کا خیال جو ہے رکھنا ہے، سب کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو رسول اسلام نے کہا اگر میرے جیسا اخلاق اپنانا ہے تو اپنی زندگی میں ان 5 چیزوں کو شامل کر لو، انشاءاللہ تمہارا اخلاق بھی میرے اخلاق کے قریب ہو جائے گا. اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں وقت رخصت حضرت علی اکبر علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، اخلاق میں اور گفتار میں رسول کے جیسا ہے. صورت اللہ نے عطا کی، گفتار اللہ نے عطا کیا، لیکن علی اکبر نے اپنے ریاضت نفس سے، اپنے طہارت نفس سے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا کہ معصوم امام علی اکبر کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کا اخلاق رسول کا اخلاق. سبحان اللہ. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بھی رسول کے اخلاق جیسے ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے یزیدی صفات سے اپنے آپ کو دور کرے اور حسینی صفات اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرے. تب کہیں جا کر ہم بڑے چین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانے کا امام اگر ظہور کرے گا تو ہم میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ہم زمانے کے امام کی نصرت کریں. کہیں ایسا نہ ہو زبان پر دعویٰ ہے
کہ امام آ جائیے، امام آ جائیے. اگر امام آ گئے پتہ چلا سب سے پہلے امام سے منہ موڑنے والے ہم ہی لوگ ہیں. چونکہ آج شب 9 ہے اور آج کی تاریخ حضرت علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے. میں نے یہ داستان بھی کہیں نہیں پڑھی ہے، ایک عالم دین سے سنی ہے، لیکن معتبر عالم دین ہے، ایران کے مشہور خطیب ہیں. انہوں نے اپنی جو مجلس کے دوران یہ داستان پڑھی تھی کہ ایران کے ایک شہر میں کہ جس کا نام مازندران ہے، مازندران میں ایک شخص رہتا تھا جو مولانا نہیں تھا. جیسے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ مولانا نہیں ہوتے لیکن مجالس پڑھ لیتے ہیں، وہ مداحی کرتے ہیں، وہ قصیدے پڑھتے ہیں. مثال دوں تو جیسے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے یہاں جو ہمارے شبیر بھائی ہیں مولانا نہیں ہیں، لیکن وقت ضرورت اگر مولانا نہ ہو تو مولانا کا کام یہ بآسانی مجلس بھی پڑھ دیں گے، قصیدہ بھی پڑھ دیں گے. بالکل اسی طرح کا ایک شخص رہتا تھا. اور ایران میں بہت ہوتے ہیں، ممبر پر بیان کرنے والے علماء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد الگ سے کچھ مداح آتے ہیں جو مسائل سناتے ہیں ترنم میں. تو مازندران میں ایک شخص تھے کہ جن کا نام ملا عباس تھا. ملا عباس کون تھے؟ ملا عباس ہر سال محرم میں مسائل پڑھا کرتے تھے اور کئی مرتبہ انہیں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ مازندران کے لوگوں کے ساتھ یہ کربلا جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو. ہر سال چونکہ لوگ اپنے خرچ سے جو ہے لے جاتے ہیں، چونکہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور ان کے پڑھنے سے رقت آتی ہے، تو لوگ اصرار کر کے انہیں لے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے تاکہ ہم کربلا جائیں. وہاں جانے کے بعد آپ کی زبان سے مصائب حسین سنیں اور مصائب حسین کو کربلا میں سن کر آنکھ سے آنسو نکالے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل. اب ایک مرتبہ جوان گئے، کہا کہ ملا عباس ہم لوگ کربلا جا رہے ہیں، تیار ہو جاؤ. ملا عباس نے کہا جانا تو چاہتا ہوں لیکن اس سال بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، میں اس سال کربلا آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. لوگوں نے بہت اصرار کیا. جب دیکھا کہ نہیں ملا عباس ایسے انسان نہیں ہے، واقعاً کوئی پریشانی ہے، جوان جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم ملا عباس سے نہیں پوچھیں گے بلکہ الگ سے معلوم کریں گے کہ ملا عباس کی کیا پریشانی ہے. جوانوں نے پریشانیوں کو معلوم کیا اور اس پریشانی کو حل بھی کر دیا. پھر جا کر ملا عباس سے کہا ملا عباس اب تو تمہاری پریشانی حل ہو گئی، اب تم ہمارے ساتھ کربلا آنے سے انکار نہیں کر سکتے. ملا عباس بھی تیار ہوئے اور ان ایرانیوں کا قافلہ تیار ہو کر شب جمعہ شہر کربلا میں داخل ہوتا ہے. اب جیسے یہ لوگ کربلا میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم استراحت نہیں کریں گے، ہم آرام نہیں کریں گے، صرف اپنے اپنے کمروں میں جا کر اپنا سامان رکھیں گے، غسل کریں گے چونکہ نماز کا ٹائم قریب ہے. اور شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں عبادت کرنے کا ثواب ہی کچھ اور ہے. جلدی جلدی یہ لوگ تیار ہوتے ہیں، نماز سے پہلے مولا کے حرم میں جمع ہو جاتے ہیں. مولا کے حرم میں نماز ادا کی گئی، پھر اس کے بعد مجلس ہوئی، عالم نے بیان کیا. اب ملا عباس مداحی کے لیے کھڑے ہو گئے. مداحی کرتے کرتے جناب علی اکبر نے جناب ملا عباس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھے. مصائب ہو گئے، گریہ بھی بہت زیادہ ہوا. ملا عباس واپس مسافر خانے آتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کرنے لگے. اب یہ سو رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آ کر دروازے کو مار رہا. ملا عباس جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. کچھ ہستیاں ہیں جو آئی ہوئی ہیں کہ جن کے چہرے نورانی چہرے. ملا عباس نے انہیں اندر بلایا، بلانے کے بعد اٹھایا، بٹھانے کے بعد پوچھا کہ اے شیوخ، اے بزرگواروں، تم کیوں تشریف لے آئے ہو؟ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ ملا عباس ہم صرف تمہیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. ملا عباس نے پوچھا بتاؤ پیغام کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا ملا عباس تم ایران سے آئے، تمہاری زیارت قبول، تم نے حرم مولا امام حسین علیہ السلام میں مصائب پڑھے، تمہارے مصائب بھی قبول، لیکن ملا عباس آئندہ سے اس بات کا خیال رکھنا کہ جب کبھی تم شب جمعہ میرے حرم میں تشریف لانا تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. ملا عباس نے ہاتھوں کو جوڑا اور پوچھا کہ اے بزرگوار، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا میں نے کوئی غلط مصائب پڑھ دیا؟ آنے والے نے کہا نہیں ملا عباس، تم نے مصائب تو صحیح پڑھے لیکن تمہیں معلوم
زحمت تمام عصر عاشور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب جناب علی اکبر اپنے بابا کے قریب آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کیا ہے بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا ہے بیٹا علی اکبر تو میرا جوان بیٹا ہے، میں تجھے جنگ کی اجازت کیسے دے دوں؟ جب شہزادے کا اسرار بڑھا تو مولا نے کہا ہے بیٹا میں تجھے جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا، پہلے جا کر اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو۔ شہزادہ علی اکبر اپنے پھوپھی کے قریب آتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ اب جناب زینب نے کہا اے لال علی اکبر کیا میں نے تجھے چکیاں پیس کر اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تجھے مرنے کی اجازت دے دوں؟ سارے مصائب چھوڑتے ہوئے وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا نے حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر